سینئر صحافی اور تجزیہ کار رؤف کلاسرا کے مطابق اعتزاز احسن اور لطیف کھوسہ کو پیپلز پارٹی کی طرف سے شوکاز نوٹس بھیج دیے گئے۔ اطلاعات ہے کہ انہیں پارٹی سے نکال دیا گیا۔ کبھی کبھار تو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آتا کہ ہم انسان خود یا ہمارے حالات کتنی تیزی سے بدلتے ہیں۔ انہی آنکھوں نے اعتزاز احسن کو پرانے راولپنڈی ایئرپورٹ پر مریم نواز کے ساتھ بھی دیکھا جب وہ اٹک قلعے میں قید نواز شریف کا مقدمہ لڑ رہے تھے۔ یہ وہ دور تھا جب پرویز مشرف کے خوف سے کوئی نواز شریف کا کیس لینے کو تیار نہیں تھا۔ اعتزاز احسن نے بے نظیر بھٹو کی اجازت سے شریفوں کو مظلوم ثابت کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اعتزاز احسن شریفوں کے اتنے قریب ہو گئے۔ اگست 2007 میں جب وہ لندن گئے تو اعتزاز احسن کا ڈیوک سٹریٹ میں نواز شریف کے دفتر میں ہیرو جیسا استقبال ہوا، جبکہ بے نظیر بھٹو کئی دن تک ان سے ملی تک نہیں۔ میں نے خود مرحوم رحمان ملک کے جوائے روڈ پر واقع فلیٹ کے باہر اعتزاز احسن سمیت بڑے بڑے لیڈروں کو انتظار کرتے دیکھا۔ رحمان ملک کے فلیٹ کا دروازہ کب کھلے وہ اندر داخل ہوں، اور پھر وہ منظر بھی دیکھا جب نواز شریف کی 2013 میں حکومت آتے ہی وفاقی وزیر سعد رفیق نے سینٹ میں اعتزاز احسن کو خوب رگڑا۔ وہ تو مافیا اور بلڈرز کے وکیل رہے ہیں، جس پر اعتزاز احسن نے کہا، سعد رفیق ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں مافیا کی وکالت کرتا رہوں، میں نواز شریف کا بھی وکیل رہا ہوں۔ آج اسی نواز شریف اور شریف خاندان کے بڑے سیاسی حریف عمران خان کے گھر پر اعتزاز احسن اور لطیف کھوسہ کے ڈیرے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی اپنی تنہائی دور کرنے کے لیے لطیف کھوسہ کے گھر بھی گئے، کیونکہ ان کے اپنے وکیل زمان پار کا راستہ بھول چکے ہیں۔ اب ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہا کہ وہ اعتزاز احسن اور لطیف کھوسہ کے کندھوں پر سوار ہو جائیں۔ یہی اعتزاز احسن جنہیں اب شاید پارٹی سے بھی نکال دیا جائے۔ جب افتخار چودھری کو بحال کرنے کی تحریک شروع ہوئی تو اس وقت اعتزاز احسن پیش تھے، لہٰذا آصف علی زرداری کا خیال تھا اعتزاز احسن کے لیے وقت ہے وہ افتخار چودھری سے ان کی بحالی کا صلہ مانگے۔ اعتزاز احسن کو لگا لوہا گرم ہے، آصف زرداری پھنس چکے تھے، افتخار چودھری پر وہ احسان کر چکے تھے، لہٰذا ایک تیر سے دو تین شکار کر لیے جائیں۔ پہلے تو حریف بابر اعوان کو سبق سکھایا جائے، جو آصف زرداری کے بڑے قریب تھے۔ یوں اعتزاز احسن نے آصف زرداری سے کہا، مجھے بابر اعوان سے بیان حلفی لے کر دیں کہ سپریم کورٹ کا حکم نہ ماننے کی وجہ وہ نہیں، یعنی وزیر قانون تھے، وزیر اعظم گیلانی نہیں تھے۔ بابر اعوان نے پورا کھیل بھانپ لیا، انہوں نے فوراً فیصلہ کیا اور پارٹی چھوڑ کر تحریک انصاف کا رخ کیا، جہاں بابر اعوان جیسے سیاسی طور پر سمجھدار اور ذہین شخص کی ضرورت تھی، اور انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔ آصف زرداری کو علم تھا جب تک افتخار چودھری چیف جسٹس ہیں انہیں اعتزاز احسن کی ضرورت رہے گی، کیونکہ ججز بحالی تحریک میں سب ججز ان کے شکر گزار تھے۔ آصف زرداری نے اعتزاز احسن کو سینیٹر بنا دیا، لیکن اعتزاز احسن ایک کام بھی نہ کرا سکے۔ افتخار چودھری نے گیلانی کو نااہل قرار دے کر برطرف کر دیا۔ اعتزاز احسن یوسف رضا گیلانی کے وکیل تھے۔ یوں اعتزاز احسن جو چیف جسٹس کی گاڑی ڈرائیو کرنے کا اعزاز رکھتے تھے، وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ انہوں نے افتخار چودھری کو بحال کرا کے غلطی کی تھی۔ جنہوں نے انہیں آصف زرداری کی آنکھ میں ہیرو نہیں بننے دیا، ان کا کوئی لحاظ یا خیال نہ کیا گیا۔ اب شاید اعتزاز احسن اور لطیف کھوسہ کو یہ احساس ہوا ہے کہ ان کا پیپلز پارٹی میں فیوچر ختم ہو چکا ہے۔ پارٹی پنجاب سے فارغ ہو چکی ہے، پنجاب میں تحریک انصاف کا ووٹ ہے، پیپلز پارٹی کا نہیں۔ اس لیے پیپلز پارٹی میں رہ کر اب وہ پنجاب سے سینیٹر، ایم این اے یا وزیر نہیں بن سکتے۔ اگر انہوں نے پنجاب یا مرکز میں عہدے لینے ہیں تو انہیں اب پی ٹی آئی کی طرف رخ کرنا ہوگا، جہاں بابر اعوان عرصہ دراز سے براجمان ہے اور پارٹی چیئرمین کے بڑے قریبی ہے۔ اعتزاز احسن اور لطیف کھوسہ بڑے عرصے سے تلاش میں تھے کہ کب موقع ملے وہ پی ٹی آئی کے بڑے ہمدرد بن کر ابھریں، باقی سب کو پچھاڑ دیں۔ یہ موقع ان دونوں کو 9 مئی کے واقعات نے فراہم کیا، جب پی ٹی آئی کے اہم لوگ بھاگ گئے اور خود چیئرمین تحریک انصاف بھی غلط وقت پر غلط سٹینڈ لے بیٹھے۔ یوں وہ زمان پارک جہاں پہلے رونقیں لگی ہوتی تھی، وہاں اب الو بولتے ہیں، چیئرمین پی ٹی آئی خود کہتے ہیں۔ وہ اکیلے ہو گئے ہیں، اب بوڑھے کرنل کو کوئی خط نہیں لکھتا۔ ان حالات کا فائدہ اعتزاز احسن اور لطیف کھوسہ نے اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ اعتزاز احسن کو لگا وہی صورتحال پھر پیدا ہو رہی ہے جو 2007 میں ہوئی تھی۔ انہیں لگا کہ ایک نئے افتخار چودھری کا جنم ہوگا، وہ لاکھوں عوام کو سڑکوں پر لے آئیں گے، پھر لائیو ٹی وی کیمرے ہوں گے۔ ان کی دھواں دار تقریریں، اس دفعہ لطیف کھوسہ بھی گاڑی میں بیٹھنے کو پر توڑ رہے تھے،
لطیف کوسہ کو لگا کہ بابر اعوان اور اعتزاز احسن اچھے وقت پر اچھی ڈیل کر گئے تھے اور وہ پیچھے رہ گئے تھے، لہٰذا اس دفعہ لطیف کوسہ نے سارے پتے کھیلنے کا فیصلہ کیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے تن من کی بازی لگا دی۔ آپ پوچھیں گے دھن کی کیوں نہیں، تو وہ اتنے بھولے بھی نہیں۔ چیئرمین تحریک انصاف پر دھن کی بارش کر دیں۔ کوسہ صاحب کی قابلیت سے یاد آیا کہ سینٹ میں ایک دن چیئرمین کی کرسی پر خالد رانجھا براجمان تھے تو کوسہ صاحب بار بار ان سے بولنے کا موقع مانگ رہے تھے۔ 2-3 دفعہ رانجھا صاحب نے کہا کہ کوسہ صاحب صبر کریں، آپ کو وقت دیتا ہوں۔ کوسہ صاحب پھر اٹھے تو خالد رانجھا نے واقعہ سنایا۔ ایک دفعہ کوسہ صاحب کسی کیس میں ملزم کے وکیل بن کر پیش ہوئے۔ جج نے کوسہ صاحب کو دیکھ کر فوراً ضمانت دے دی۔ کوسہ صاحب نے کہا سر میں آرگومنٹس دینا چاہتا ہوں۔ جج نے کہا آپ کو ضمانت درکار تھی، دے دی ہے۔ کوسہ کو لگا کہ کلائنٹ سمجھے گا شاید کیس معمولی تھا، جبکہ وہ تگڑی فیس لے چکے تھے۔ انہوں نے کہا مائی لارڈ میں آرگومنٹ دوں گا۔ جج صاحب نے کہا چلیں دیں آرگومنٹس۔ کوسہ صاحب کافی دیر آرگومنٹس دیتے رہے۔ جب رکے تو جج نے کہا دلائل مکمل ہو گئے ہیں۔ کوسہ صاحب نے کہا جی۔ جج نے کہا ضمانت کینسل کی جاتی ہے۔ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے، آگے خان کی قسمت۔ اعتزاز احسن اگر وزیر اعظم گیلانی کو برطرف کرا آئے تھے تو لطیف کوسہ اپنے دلائل سے کلائنٹ کی اچھی خاصی ہوئی ضمانت منسوخ کرا کے اسے جیل بھجوا آئے تھے۔